ایک بار پھر آپ کو ڈیالہ جیل لے کے جاتے ہیں. ہر ہفتے ایک یا دو دفعہ میں آپ کو لے کے جانا پڑتا ہے. میں آپ تھرو اور کورسپونڈنٹ بابر ملک وہاں پہ موجود ہیں. بابر ملک، دو سوال انیشلی آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں سب سے اہم. ایک تو آئی ہوپ ابھی تک آپ نے بندے گن لیے ہوں گے وہاں پہ کتنے بندے ہیں. اور دوسرا یہ بتائیے گا 144 دفعہ جب لگی ہوتی ہے تو اس کے بعد لوگوں کا اکٹھے ہونا 4-5 یا اس طرح وہ ناٹ الاؤڈ ہوتا ہے. تو پولیس کیا کرتی ہے؟ ان کو آنے دیتی ہے، بیٹھنے دیتی ہے، اس کے بعد رات کو پھر ان کے اوپر پانی پھینکتے ہیں، پھر ہمارے لیے وہ خبر بنانے کا ایک سما پیدا کر دیتے ہیں. یہ چکر کیا ہے؟ شکریہ گومن صاحب. 144 کی خلاف ورزی یہاں پہ ہر بار پولیس کے سامنے ہوتی ہے. وہ یہاں پہ جو راستے ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ توڑ کے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. وہ نہ صرف پہنچتے ہیں بلکہ بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں اور پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکن جو دور افتادہ علاقوں سے آئے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پولیس نے ابھی تک تاحال بظاہر کوئی ایسی کارروائی نہیں کی، کوئی گرفتاری نہیں کی، لیکن سورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنی دفعہ یہ وائلیشن کر چکے ہیں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی کر کے انہوں نے سیل کر دیا ہے اس ایف آئی آر کو، اس کارروائی کو، تاکہ بعد میں بوقت ضرورت وہ اس کو استعمال کر کے ان کے خلاف کارروائی قانونی کی جا سکے، یعنی قابل دست اندازی ہو جائے یا گرفتاری ڈال دیں یا ان کو گرفتار کر لیں. دوسری بات کارکنوں کے حوالے سے تو بالکل آج بھی کارکنوں کی اس وقت جب میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کارکنوں کی بڑی تعداد بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں کے ساتھ یہاں پہ دھرنے پہ موجود ہیں. کے پی کے سے آئے ہوئے ہیں، پنجاب کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے ہیں، دیگر مقامات سے کارکن آئے ہیں. آج سلمان اکرم راجہ یہاں پہ موجود ہیں، شوکت بسرا ہیں اور دیگر رہنما پی ٹی آئی کے یہاں پہ موجود ہیں. گو کے بیرسٹر گوہر جو ہے وہ آج نہیں آئے. وہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تو ابھی حسن آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، آج ملاقات کتنے لوگوں کا نام تھا؟ ملاقات تو ٹائم ظاہر اب ختم ہو گیا، ملاقات تو نہیں کروائی گئی آج پھر؟ آج ہی بالکل آج تھوڑا سا ڈفرینٹ ہی ہوا ہے کہ 6 رکنی ایک فہرست دی گئی ہے ملاقات کی. بیرسٹر گوہر اس میں شامل تھے، دیگر نادیہ خٹک سمیت دیگر لوگ بھی شامل تھے. لیکن نہ صرف ان لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی بلکہ بشرا بی بی کی فیملی کے اراکین کی بھی ملاقات نہیں اور تینوں بہنوں کی ملاقات نہیں ہو سکی. تینوں بہنیں عمومی طور پر جب بھی یہاں پہ منگل کو آتی ہیں 2 بجے تک یہ یہاں پہ پہنچ جاتی ہیں، یہاں پہ بیٹھ جاتی ہیں. لیکن آج خلاف توقع آج 3 بجے یہاں پہ گورکھپور پہنچی ہیں. گورکھپور سے یہاں فیکٹری ناکے تک پہنچتے ہوئے ان کو 3:45 ہو گئے. جب بیٹھی تو 4 ہو گئے. ملاقات کا وقت تو ویسے ہی ختم ہو گیا ان کا یہاں پہنچتے پہنچتے. تو آج ملاقات کا جو مقررہ وقت تھا اس کے بعد اس تک کسی کو اجازت نہیں ملی اور تاحال کسی کو اجازت نہیں ملی. بشرا بی بی کے فیملی اور وکیل اچھا ان کو ملی. حسن یہ بتائیے کہ آئندہ ملاقات کب آپ نے کروانی ہے؟ یہ اگر تاریخ آپ کو پتا ہے، کوئی انفارمیشن ہے یا پھر ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہے جی. لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ایک اور دھرنا ہونے جا رہا ہے. کہاں پر؟ یعنی یہی جو کہہ رہے ہیں نا کہ بیٹھ گئی نا اب تو ملاقات کا وقت تو 4 بجے ختم ہو چکا، اب دیکھیں کیا وقت ہو گیا. تو یہ ایک اور دھرنا آ رہا ہے، ایک نئی مثال قائم ہونے جا رہی ہے اور پوری قوم جو ہے نا وہ سانس اپنا روک کے بیٹھ گئی ہے کہ جناب آج ایک نئی تاریخ 126 دن دھرنا کیا تھا اس کا ریکارڈ بیٹ ہوگا. لاکھوں کا مجمع لے کر بیٹھ گئی ہیں، راولپنڈی کے در و دیوار ہل رہے ہیں. آج جو ہے وہ کام پہ ٹانگ رہی ہیں پولیس کی، یعنی ریاست جو ہے مفلوج کر دی ہے انہوں نے. تو اب دیکھیں انہوں نے کہا جب تک ملاقات نہیں ہوگی میری اپنے ہمارے بھائی سے تب تک جو ہے میں نے نہیں اٹھنا. لیکن بات یہ ہے کہ اتنا بڑا شو کرنے کے ساتھ ساتھ میں خالی کہہ رہا تھا کہ ان کی بات کر رہے ہیں تو آج یہ بھی بات کر رہے پی ٹی آئی پہ بڑی بات کرتے ہیں. جو نعیم اشرف بٹ صاحب جو ہمارے ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل ہیں انہوں نے دیا کہ 30 کروڑ روپیہ خود برد ہے. میں 40 کہہ رہا تھا، ہی مسٹ بی یو نو کریکٹ ود نمبر. جو انہوں نے بات کیا وہ درست کی ہے. میں نے اس سے ایک دن پہلے بات کی تھی 40 کیوں نہیں. تو یہ 30 کروڑ روپے کا غبن ہے، یہ پیسہ ہے سارا. عمران خان سے تو ملاقات کرنی تھی 4 بجے، میکسیمم جو ٹائم اینڈ ہو جاتا ہے، آپ پہنچی 3 بجے رہی ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کے لیے کوئی فائنینشیل انٹرسٹ ہے، ایک پاور ہے. یہ وہ چیز ہے، کوئی عمران خان کی رہائش نہیں چاہ رہے، یہ اپنی امپورٹنس اپنا جو ہے وہ ایک مرتبہ چاہ رہی ہیں. اور once upon a time جو حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے ہیں حسان، ان سے متعلق انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ یہ پارٹی ٹیک اوور کرنے لگا ہے. انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کیونکہ ان کے اپنے عزائم تھے پارٹی ٹیک اوور کرنے کے. علیمہ خانم کی بات کروں، اپنے بھانجے سے متعلق انہوں نے یہ بات کی تھی اور یہ بات آئی ایم شیور حفیظ اللہ نیازی صاحب کس دن اس کو کنفرم کر سکتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو اب ظاہر ہے حسن کی اپنی رائے ہے لیکن ابھی تک میرے خیال میں ان کا فیملی ممبر کسی بھی پارٹی پوزیشن کے اوپر موجود نہیں ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جی میرے خاندان کا کوئی بندہ پارٹی پوزیشن ہولڈ نہیں کرے گا.
قطع نظر کے وہ ظاہر ہے وہ ان کے رشتہ دار ہیں، اس کی بہنیں ہیں، ان کے ظاہر باقی رشتہ دار ہیں، باقی ہم دوسری پارٹیز کی طرف ہم یہ بحث نہیں لے کے جاتے. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو دھرنا ہے، حسن کی آپ نے رائے سنی، ایک سیٹائر کہ جی اتنے لوگ آ گئے ہیں کہ یہاں پہ بالکل جیم ہو گئے، تو چوہے صاحب پھر کیا لگ رہا ہے آپ کو، کوئی یہ اسی طرح معاملہ چلے گا یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ در و دیوار ہلیں گے کسی سائڈ سے؟ چوہے صاحب نہیں، جب ہلیں گے تو پھر یہ جو جھوٹ کے پرندے لے کے پھرتے ہیں انہیں کے اوپر گریں گے نا. ہم تو کسی جھوٹ کا شکار ہونے کو تیار نہیں ہے. تو میری تو براہ راست ملاقات ہوتی ہے علیمہ سے بھی، ان کی دوسری بہنوں سے بھی. مجھے تو اس لمحے تک تو انہوں نے کسی وقت نہیں کہا کہ میں پارٹی ٹیک اوور کرنا چاہتی ہوں، یا بلکہ وہ تو پارٹی سے بھی اپنا تعلق کو ڈس اون کرتی ہیں. ان کے ہمارا جب تک بھائی اندر ہے ہم باہر ہیں، جب وہ باہر آ جائیں گے ہم اپنے گھروں میں چلی جائیں گی. دس از واٹ دس ہے. اور میں کسی کو بھی جن سے بھی میں رابطہ رکھتا ہوں، میں کسی جھوٹ اور غلط بیانی کرنے والے بندے کو ان کے اوپر 1000 کروڑ دفعہ لعنت بھیجتا ہوں. بالکل کہ اس کا مجھے کوئی تعلق نہیں کسی کی باتوں کو اپنا اون کرنے کا. اور یہ ان کو ذرا آپ بھی خابر صاحب یہاں شو نہ کرتے رہا کریں. جب پی ٹی آئی پشاور میں جلسہ کرے وہاں بھی جایا کریں، جب کوہاٹ میں کرے وہاں بھی جائیں، اور دوسری پارٹیوں میں بھی اگر کوئی ایکٹیویٹی کی ہے اس کو بھی کور. بالکل چوہے صاحب، میں آئندہ ایسی کوشش کریں کہ میں ایک سوال میں نے بھی اور ان کو بھی لے کے جائیں. ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے، ان کو بھی لے کے جائیں. سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہمارے بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، میرے تو بزرگ ہیں، آپ ذرا ان سے یہ سوال پوچھیں، مجھے بتائیے گا جواب، کہ ایک علی ظفر صاحب ہیں بیرسٹر، بڑے پرانے ساتھی ہیں، ایک ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے، سنجیدہ آدمی ہے، ایک سمجھدار آدمی ہے، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، اور ایک ویسے شخص تھا جو کہ علی مین گنڈا پور جو کہ چیف منسٹر رہا، جس نے عمران خان کے تمام مقدمات کی فیس ادا کی جب اس کو کال تھے. تو ان کو سیاسی کمیٹی سے نکال کر سارا کنٹرول جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کے اپنے انڈر دا تھم لوگوں کو وہ دیا گیا. اور جو ٹویٹس ہیں عمران خان صاحب کے، ان کی ویٹنگ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا پر کنٹرول کس کا؟ سلمان اکرم راجہ کا. اور کس کے تھرو؟ علیمہ خانم کے تھرو. اور ویلن کس نے بنایا علی مین گنڈا پور کو؟ سوشل میڈیا نے، پی ٹی آئی کے. کون کر رہا تھا؟ ویٹنگ کر رہا تھا سلمان اکرم راجہ. اور کنٹرول کون کرتا ہے سوشل میڈیا کو؟ علیمہ خانم. انہوں نے اس کو بنا دیا ویلن. چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وایا سلمان اکرم راجہ انہوں نے پارٹی کو ٹیک اوور کیا، سارے اختیارات اس کو دلوا دیے ہیں، جو کہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں وہ اس کو آئے ہوئے پارٹی میں. علی ظفر صاحب کتنے پرانے ہیں اس سے؟ آپ کی رائے صاحب ہے. اچھا یہ بتائیے گا جو ہے بابر وہاں پہ توپے شوپے آ گئی ہیں؟ توپے شوپوں کا مطلب ہے کوئی مطلب وہ جو واٹر کینن، جو پانی کی توپیں، واٹر کینن، ہاں وہ نہیں توپوں کا ذکر کر رہا ہوں چوہے صاحب. جی بالکل، پانی کی توپیں بالکل منگوائی ہیں. نہ صرف پانی کی توپیں آئی ہیں اور ان کے ساتھ دو ایکسٹرا باؤزر بھی منگوائے گئے ہیں. اور اس حوالے سے جب علیمہ خانم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی پھینکے گرائیں، ہمیں چوٹیں لگیں گی. ہم نے ایکسٹرا کپڑے اپنے ساتھ ہم لے کے آئے ہیں، ہم بندوبست کیا. اور اب تو ہمارے کچھ کارکنوں کے پاس جو ہے برساتیاں جو ہوتی ہیں، رین کوٹ ہیں، وہ بھی ہم لے کے آئے. 126 دن کی اطلاعات ہیں، بیٹ کریں گی. ایسا واقعہ نہ ہو اور کوشش کرنا چاہیے انتظامیہ کو. جلسے میں لازمی لے کے جانا ہے اگلے. چلے